السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا میں 4 ایسے بادشاہ پیدا فرمائے کہ جن کو پوری دنیا کی بادشاہت دی گئی اور ان کو پوری دنیا کی حکومت اور طاقت دی گئی۔ ان 4 بادشاہوں میں 2 بادشاہ مسلمان تھے۔ نمبر 1 حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور نمبر 2 حضرت سلیمان علیہ السلام، اور 2 بادشاہ کافر تھے۔ نمبر 1 نمرود اور نمبر 2 بخت نصر۔ دوستو، نمرود وہ انوکھا بادشاہ ہے کہ جس کی پرورش اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نمرود کون تھا اور اس کی پیدائش کس شرمناک طریقے سے ہوئی، اور پھر ایسا کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خود نمرود کی اپنی مخلوق کے ذریعے پرورش کروائی، اور پھر جب یہ بچہ بڑا ہو گیا تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود کس طرح اس نمرود نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو جنگ کے لیے للکارا، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ اور جب نمرود نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ جنگ کرنے کے لیے للکارا تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے نمرود کو ایک لنگڑے اور حقیر مچھر کے ذریعے عبرت ناک موت دی اور اس کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ دوستو، ان سارے سوالوں کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اسی لیے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، نمرود بابل کا وہ بادشاہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے 400 سال تک حکومت عطا کی۔ اس کا پورا نام نمرود بن کنعان بن کوس بن سام بن نو تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ نمرود کی ماں کا شوہر ایک بادشاہ تھا جو کہ نامرد تھا، تو نمرود کی ماں نے اپنے شوہر کے نامرد ہونے کی وجہ سے اور اپنے شوہر کے بعد اس بادشاہت کے لیے کوئی حکمران نہ ہونے کی وجہ سے زنا کروایا، جس سے نمرود پیدا ہوا۔ دوستو، ایک بار اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے عزرائیل، یہ بتا کہ تو نے آج تک اتنے لوگوں کی روح کو قبض کیا ہے، یا کوئی ایسا انسان بھی ہے جس کی روح قبض کرتے ہوئے تجھے بہت زیادہ دکھ ہوا ہو؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بات میں عرض کیا کہ یا رب العالمین، تو خوب جانتا ہے کہ میں جتنی بھی روح قبض کرتا ہوں میرا دل خوب دکھتا ہے، لیکن میں تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت علیہ السلام، یہ بتا کہ سب سے زیادہ روح قبض کرتے ہوئے تجھے کس پر رحم آیا؟ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رب العالمین، ایک موت ایسی ہے کہ جس کو میں آج تک بھولا نہیں پایا۔ ایک مرتبہ مسافروں سے بھری ہوئی ایک کشتی سمندر کے اندر سفر کر رہی تھی۔ یا رب العالمین، تیرا حکم ہوا کہ میں اس کشتی کو فنا کر دوں، تو میں نے تیرے حکم کے مطابق اس کشتی کو فنا کر دیا۔ یا رب العالمین، تو نے حکم دیا کہ ایک عورت اور ایک اس کے بچے کو چھوڑ کر سب کی روحوں کو قبض کر لے، تو میں نے تیرے حکم کے مطابق اس عورت اور اس کے بچے کو چھوڑ کر سب کی روحوں کو قبض کر لیا۔ اس کے بعد اس کی ماں اور اس کا بچہ کشتی کے ایک تختی پر باقی رہ گئے۔ اس وقت میں اس بچے اور اس کی ماں کی جان کے بچ جانے پر بہت خوش ہوا، لیکن پھر تیرا حکم ہوا کہ اس بچے کی ماں کی روح کو قبض کر لیا جائے اور اس بچے کو سمندر کے اندر تنہا بنا ماں کے چھوڑ دیا جائے۔ یا رب العالمین، تو خوب جانتا ہے اس وقت تیرا یہ حکم پاتے ہی میرا کلیجہ کانپ گیا تھا، لیکن میں تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ میں نے تیرے حکم کے مطابق اس کی ماں کی روح کو بھی قبض کر لیا اور اس دودھ پیتے بچے کو سمندر کے اندر اکیلا چھوڑ دیا۔ یا رب العالمین، اس طرح جب میں نے اس بچے کی ماں کی روح کو قبض کر لیا اور اس دودھ پیتے بچے کو سمندر کے اندر اکیلا چھوڑ دیا، یا رب العالمین، اس طرح جب میں نے اس بچے کی ماں کی روح کو قبض کیا تو مجھے اس پر بہت رحم آیا اور اس کا دکھ مجھے آج تک نہیں بھلاتا۔ ملک الموت علیہ السلام کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت علیہ السلام، کیا تو جانتا ہے کہ وہ بچہ کون ہے اور کہاں پر ہے، اور ہم نے اس بچے کی پرورش کیسی کی؟ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام نے
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرنے لگے کہ یا رب العالمین تو خوب جانتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت علیہ السلام، سن کہ جب تو نے اس بچے کی ماں کی روح کو قبض کیا اور اس بچے کو بیچ سمندر میں تختے پر اکیلا چھوڑ دیا تو ہم نے سمندر کی لہروں کو حکم دیا کہ اس بچے کو صحیح سلامت سمندر کے کنارے پر ایک جزیرے کے پاس پہنچا دو، یعنی ایک ٹاپو کے پاس پہنچا دو۔ چنانچہ سمندر کی لہروں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس بچے کو صحیح سلامت ایک جزیرے یعنی ایک ٹاپو پر پہنچا دیا، اور اس ٹاپو کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی پرورش کا خوبصورت انتظام کیا۔ اس بچے کے لیے ایک خوبصورت بستر بنایا، اس کے اگل بغل طرح طرح کے پھول اگائے اور طرح طرح کے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ اس بچے کے آس پاس آ کر رہے اور چہچہائے، اور اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا کہ اس بچے پر اپنی تیز دھوپ نہ پڑنے دے، اور ہوا کو حکم دیا کہ اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اسی دوران وہاں پر ایک بھیڑیے نے اپنے بچوں کو جنم دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بھیڑیے کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اس بچے کو بھی دودھ پلائے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ملک الموت علیہ السلام، ہم نے اس طرح ناز اور نخرے کے ساتھ اس بچے کو پالا یہاں تک کہ اس کو ایک کانٹا بھی چبھنے نہ دیا، اور پھر جب یہ بچہ پرورش پا کر بڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی اور پوری دنیا کا بادشاہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت علیہ السلام، تم جانتے ہو کہ وہ بچہ کہاں پر ہے؟ تو ملک الموت علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رب العالمین تو خوب جانتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت علیہ السلام، اب وہ بچہ ایک بہت بڑا بادشاہ بن چکا ہے، اور اس نے میری نعمتوں کو بھلا کر خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے، اور اسی بچے نے میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ دوستو، اس طرح اللہ تعالیٰ نے نمرود کو ناز اور نخرے کے ساتھ پالا اور اس کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی، لیکن یہ نمرود سرکش اور نافرمان ہو گیا اور اس نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، اور یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پوجا کروایا کرتا اور خود کو خدا کہلوایا کرتا۔ صحیح راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، لیکن نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک نہ مانی اور اسی طرح نافرمانی پر اڑا رہا اور خود کو خدا کہلواتا رہا اور پوجا کرواتا رہا، اور جو شخص نمرود کو خدا ماننے سے انکار کرتا تو یہ اس پر ظلم اور ستم کرتا۔ دوستوں، نمرود کے زمانے میں بتوں کی پوجا اس طرح ہوتی تھی کہ ہر گھر میں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس نمرود کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اکیلے شخص تھے جو ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے اور ایک خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودی قوم کو بار بار سمجھایا اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، لیکن یہ نمرودی قوم نمرود کی طرح اپنے کفر اور شرک سے باز نہ آئی اور اسی طرح بتوں کی پوجا کرتی رہی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جھوٹے خداؤں کو اور ان کے جھوٹے بتوں کو جھوٹا ثابت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور ان کے بتوں کے گھر میں گھس گئے جہاں ان کے تمام بڑے بڑے بوتے رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کلہاڑی کی مدد سے وہاں پر موجود تمام بتوں کو توڑ دیا اور وہاں پر موجود ایک سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور وہ کلہاڑی بت کے کندھے پر رکھ دیا تاکہ ان تمام بتوں کے ٹوٹنے کا الزام ان کے بڑے بت پر لگایا جائے۔ چنانچہ جب لوگ اپنے بتوں کے گھر پر پہنچے تو انہوں نے اپنے تمام بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ اس وقت تمام نمرودی اس بات کو سمجھ گئے کہ ہمارے اندر صرف ایک ہی انسان ایسا ہے جو بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ تمام نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا
اور ان سے پوچھنے لگے کہ ہمارے بتوں کو کس نے توڑا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اپنے اس بڑے بت سے پوچھو جو تمہارا سب سے بڑا خدا ہے، اسی نے توڑا ہوگا۔ اگر یہ تمہارا سب سے بڑا اور سچا خدا ہے تو یہ تمہیں ضرور بتائے گا۔ اس طرح نمرودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر لاجواب ہو گئے اور ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان نمرودیوں سے فرمانے لگے کہ جب یہ تمہارے جھوٹے خدا اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے تو یہ تمہاری حفاظت کیسے کریں گے، اور یہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرودی طیش میں آ گئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا ارادہ کیا اور معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ تمام نمرودی نمرود کے دربار میں جمع ہو گئے اور سارا واقعہ نمرود کو سنایا۔ نمرود یہ سارا واقعہ سن کر غصے سے لال ہو گیا اور کہنے لگا کہ حقیقی خدا تو میں ہوں، وہ کون ہوتا ہے ہمارے بتوں کو توڑنے والا اور میرے علاوہ کسی اور خدا کی عبادت کرنے والا۔ چنانچہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی سزا دینے کا ارادہ کیا کہ جس کے اتہاس میں کوئی مثال نہ ملے۔ چنانچہ نمرود نے حکم دیا کہ ایک خالی میدان کے اندر آگ جلائی جائے اور اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے اور معاذ اللہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ نمرود کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ ایک خالی میدان کے اندر آگ جلائی گئی اور وہ آگ اتنے بڑے میدان کے اندر جلائی گئی تھی کہ اس کے شعلے آسمانوں کو چھو رہے تھے۔ اس طرح جب وہ آگ جلا دی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے بلایا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دور سے کھڑے ہو کر ایک مشین کے ذریعے اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جتنے دن آگ میں رہا اتنے دن میں اللہ تعالیٰ کی خاص فضل اور رحمت میں تھا، اور جتنا سکون مجھے اس آگ میں ملا اتنا سکون پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی دن تک اس آگ میں رہے اور بالآخر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد اس آگ سے زندہ باہر آ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر تمام نمرودی حیران رہ گئے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا بند نہیں کیا اور آپ علیہ السلام نمرود کو اور نمرودیوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتے رہے۔ چنانچہ بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعوت حق دینے سے نمرود تنگ آ گیا اور بالآخر تنگ آ کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ بتا تیرا خدا کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود ہنسنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا جس کو سزائے موت ہو چکی تھی، اور ان قیدیوں کو تمام لوگوں کے سامنے بلا کر نمرود نے ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو آزاد کر دیا، اور اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دی اور ایک کو موت دے دی۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے باطل دلیلیں پیش کرنے لگا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے اس کی عقل کے مطابق دلیلیں دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈباتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو پچھم سے نکال کر دکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود لاجواب ہو گیا اور اپنی پوری قوم کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ اس طرح جب نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا جواب نہ دے سکا تو اس وقت وہ غرور اور تکبر میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول میرے ساتھ جنگ کرے
جیسے ہی نمرود نے یہ بکواس کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ نمرود یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں جنگ کی تیاری کر سکوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ نمرود کیونکہ پوری دنیا کا بادشاہ تھا، نمرود نے پوری دنیا سے بڑے بڑے جنگجوؤں کو جمع کیا اور خطرناک ہتھیاروں کو جمع کیا۔ ان 3 دن کے اندر جب نمرود نے پوری دنیا سے ایک بہت بڑی فوج جمع کر لیا اور اپنی تیاری پوری کر لی تو نمرود 3 دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غرور اور تکبر کے ساتھ للکارنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میرا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے، اپنے رب سے کہو کہ اپنا لشکر بھیجیں اور میرے ساتھ جنگ کریں۔ چنانچہ جیسے ہی نمرود نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو جنگ کے لیے للکارا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھتے ہی دیکھتے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا، جن مچھروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہ پورے آسمان پر پھیل گئے، یہاں تک کہ سورج کی روشنی تک بھی دکھائی نہ دیتی تھی، اور وہ مچھر نمرود فوج کا سارا خون پی گئے اور سارا گوشت کھا گئے۔ اس وقت نمرود فوج کی ہر طرف ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ گئی۔ یہ خطرناک منظر دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف بھاگا اور اپنی بیوی کے کمرے میں چھپ گیا۔ اس بیچ ایک لنگڑا مچھر نمرود کے محل میں گھسا۔ نمرود اس مچھر کو دیکھ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ وہ مخلوق ہے کہ جس نے میری فوج کو تباہ اور برباد کر دیا ہے۔ نمرود ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ وہ مچھر نمرود کے ناک میں گھس گیا اور اس کے دماغ میں جا کر بیٹھ گیا اور اس کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹا تو نمرود کو اتنی تکلیف ہوتی کہ وہ اپنے سر کو دیواروں پر مارتا۔ اس طرح وہ لنگڑا مچھر کئی دنوں تک نمرود کے دماغ میں رہا اور اس کے دماغ کو چاٹتا رہا۔ نمرود سر میں درد کی شدت کی وجہ سے اپنے سر کو دیواروں پر مارتا رہتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خدائی کا دعویٰ کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو جنگ کے لیے للکارنے والے نمرود کو عبرت ناک موت دی اور نمرود اپنے سر کو دیواروں پر مارتا مارتا ہلاک ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر حکومت کرنے والے سب سے بڑے بادشاہ کو ایک حقیر اور لنگڑے مچھر کے ہاتھوں قتل کروایا اور اس کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان تمام تر برائیوں سے بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قوم ہلاک ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مستحق قرار پائے۔ تو دوستو امید کرتی ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، ابھی کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔